أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اب انشاءاللہ آج ہم میاں بیوی کے حقوق اور فرائض اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے، اور بالخصوص قرآن مجید جو پکچر پیش کرتا ہے اس تعلق کی اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں گفتگو کو رکھتے ہیں۔ پہلے یہ کہ نکاح کی اور میاں بیوی کے اس شرعی تعلق کی آپس میں حکمت کیا اور مقصد کیا ہے۔ سیکنڈ بات پھر یہ سامنے رکھیں گے کہ یہ تعلق ہونا کیسا چاہیے آئیڈیلی، اسلام یہ تعلق کیسا چاہتا ہے۔ پھر تھرڈ یہ رکھیں گے کہ اگر کوئی ایشو ڈیولپ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، جو کہ ظاہری بات ہے، ہوتا ہی ہے، کیا خیال ہے، ہوتا ہے نا، ہوتا ہی ہے، ہو جاتا ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا۔ پھر اور امید اس کو ایشو ہینڈلنگ کے بارے میں، پرابلمس جیسے کہتے ہیں نا ٹربل شوٹنگ کا کیا طریقہ بتاتا ہوں، ان تینوں پر ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ پہلے سب سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ الروم کی آیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے میاں بیوی کے تعلق کا ذکر آ رہا ہے۔ ذرا الفاظ کا ترجمہ دیکھیے، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے، تمہاری ہی اسپیشی سے تمہارے جوڑے بنائے، ساتھی بنائے، کپل بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پیدا کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ ان فی ذلک لآیات، یقین کرو اس میں بہت نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ آیت بالعموم خطبہ نکاح کے اندر، یا بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نکاح کے لیے جب یا ولیمے کا کارڈ وغیرہ جب بیچتے ہیں تو کارڈ کے اوپر بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، تو لیکن اگر یہ صحیح ہماری زندگی کے اندر اتر جائے تو واقعی زندگی جو ہے وہ بڑی سدھر جائے۔ یہاں پہلی بات مجھے غور کرنے کی ہے کہ قرآن مجید نے کسی اور رشتے کو وہ سٹیٹس نہیں دیا جو اس رشتے کو دیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ نشانی، جس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ اب یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں کیسے مددگار ہوتا ہے، ذرا غور کریں۔ یہ رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ غور کریں، ماں باپ کا رشتہ اور اولاد کا رشتہ، یہ بھی ایک بڑا مقدس رشتہ ہے، اور ہم نے اس پر بھی بڑی بات کی ہے، والدین کے حقوق پر، وہ پھر کبھی انشاءاللہ جب موضوع ہوگا تو بات کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ آیت قرار دیا جو قرآن مجید نے، وہ اس رشتے کو قرار دیا، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ یہ انسان ہے جو ایک ڈسپلن کے اندر اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری اپنی ہی اسپیشی میں سے ہیں۔ یہ الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ تو پتہ خطبہ نکاح میں ایک بڑی خوبصورت آیت جو سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یعنی کہ مرد اور عورت کی جو تقسیم ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے، اور ان کے رولز جو ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں شریعت میں، یہ رولز ڈیفرنٹ ہیں ان کے، نہیں تو اوریجن وائز اپنے اوریجنل سٹیٹس کے اعتبار سے وہ سیم ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اوریجنلی ان کا سٹیٹس سیم ہے، وہ ایک ہی مقام رکھتے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت اللہ کے بندے، بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، بحیثیت مسلمان۔ اب یہ جو سوسائٹی کے اندر رول ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ بڑا اہم مقام ہے۔ میاں بیوی کے مسائل میں ایک بڑا اہم جو بنیادی ایک ایشو بنتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے برابر سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ مطلب کہ ایک نا جینڈر بھی ایک کلیش ایک پیدا کر دیا گیا ہے، جس طرح کلاس کلیش ہوتا ہے نا، اس میں جینڈر بھی ایک کلیش ہے، یہ مرد ایسے ہیں، یہ مرد ویسے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ان کا ایک کامن اوریجن ہونا جو ان کو جوڑ دیتا ہے۔ ان خلق لکم من انفسکم، اور ازواجا پیر، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے عربی کا زوج۔ یہ دو چیزوں کا جب جوڑا ہو نا، جو دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہوں،
اکیلے کسی مقصد کی تکمیل نہ کر پائیں بلکہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، اس کو پھر کہتے ہیں زوج۔ تو اصل جو مقصد ہے میاں بیوی کے اس تعلق کا کہ اللہ تعالیٰ نے نسل چلائی ہے، جو کہ اس سے پچھلی آیت میں ومن آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر بن کر پھیلتے ہی جا رہے ہو زمین میں۔ تو یہ جو زمین میں تم پھیلتے جا رہے ہو، اس سب کا ذریعہ یہ تعلق ہے۔ تو اس تعلق کا الفاظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ کیا ہے کہ جب دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک وہ آپس میں یکجان نہیں ہوں گے تب تک زندگی کا مقصد ان کا پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آگے یہ جو الفاظ ہے نا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کیوں، یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے، نکاح کیوں آخر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی مختلف وجوہات اور مختلف ریزننگ قرآن کی مختلف آیات سے آپ لے سکتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، لیکن ایک ہے کسی چیز کے فائدے اور ایک ہے کسی چیز کا مقصد، دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب اس کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا نا لام زیر لی لگا کے، وہ یہاں بیان کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرو تم اس میں اپنے جوڑے کے ساتھ۔ اب سکون جو لفظ ہے نا اس کو تھوڑا سا ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس مقصد کو سمجھیں۔ اگر تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انسان صرف اس گوشت پوست کے بنے ہوئے جسم کا نام ہے، آپ کو یاد ہے ہر دفعہ بات شروع میں یہی آ جاتی ہے ایسے ہی ہے۔ اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یو آر جسٹ این اینیمل، ہم محض حیوان ہیں، حیوانی جذبات ہیں، جس طرح ان کو بھوک پیاس لگتی ہے، جنسی جذبہ ان کا ابھرتا ہے، اسی طرح ہمارا ہے، بس سکون نام کی تو یہی شے ہے ٹوٹل۔ اگر تو کوئی ایسا سوچے تو وہ تو سکون کا ایک محدود سا مفہوم اور تصور اپنے ذہن میں رکھ سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن ہماری یہ ساری گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان جو ہے وہ صرف اس جسم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک مکمل وجود رکھتا ہے، مرکب وجود ہے اس کے پاس ایک روح ہے۔ تو اب جو سکون ہے اس کو ذرا سمجھیے، جسمانی سکون بھی، نفسیاتی سکون بھی، سائیکولوجیکل بھی، پھر ایموشنل لیول پر سکون، پھر آگے بڑھ کر ذرا آپ دل تھام کر بات سنیے اسپرچل لیول پر سکون۔ انسان تو پھر پورا کا پورا ہے نا، اسے اصل میں پورا سکون اپنے جوڑے کے ساتھ میسر آنا چاہیے۔ کیا ہمارا ایسا رشتہ ہے؟ یہ اصل بات، ہمیں سب سے زیادہ روحانیت وہ اپنے جوڑے کے پاس محسوس ہونی چاہیے، اپنی بیوی کے پاس، بیوی کو اپنے شوہر کے پاس۔ یہ ہے اصل تعلق کی معراج۔ آپ دیکھیں کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہمیں ایموشنلی جو کچھ ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں سب کچھ وہ کس سے شیئر کرنی چاہیے؟ اپنی مسز سے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھیں اپنی مسز سے کیسا ہے۔ جب وحی کا آغاز ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے ہیں، زمبنونی زمبنونی، تو وہ اپنا پورا ایکسپیرینس جو شیئر کیا سب سے پہلے وہ اپنی مسز سے کیا ہے۔ یہ اہم بات، اسپرچل لیول پر ایسا تعلق ہے، ایموشنل اور سائیکولوجیکل لیول پر ایسا تعلق ہے۔ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے آگے جو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ یہ جو الفاظ آئے نا دو، مودت اور رحمت، یہ بڑے خوبصورت ہے۔ مودت کہتے ہیں ودود سے لفظ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے ودود۔ یہ سادی محبت نہیں ہے بلکہ جس طرح آپ یوں سمجھیے ایسی محبت، ایسی رقت قلبی جس میں انسان دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے سے ایسے سرشار ہو جائے کہ وہ اس کے دکھ کو محسوس کر سکے، اس کی خیر کو اپنی خیر سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بھلا؟ امپیتھی ہو اس کے اندر، امپیتھی کا ریلیشن شپ ہو دونوں کے درمیان، دوسرے کی سکون کو وہ اپنا سکون سمجھے اور دوسرے کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھے۔ اب یہ مودت کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں جو مختلف احادیث جب آتی ہیں کہ مومنین کا آپس میں مودت کا رشتہ ہونا چاہیے، اس کے لیے مثال کیا آتی ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرنا۔ اب ذرا میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، خواتین اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا جب ہمارے ساتھی کو، ہماری بیوی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں؟ اس کے سر میں درد ہو رہی ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، ہم اسے خود فیل کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اس کا روز روز اس کو پھر سر درد ہو رہی ہے، اس کو پھر جو مسئلہ ہو رہا ہے؟ اندازہ کریں نا ہمارا اندازہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے بات کا۔ جب ہم اگلے کے دکھ درد کو محسوس نہیں کریں گے، اگلے کی خوشی پر خوش نہیں ہوں گے، اگلے کی خوشی کی خاطر، خیر خواہی کی خاطر جب ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر رشتے کی بنیاد کیسے پڑے گی؟ یہ اصل جو بنیاد ہے اس رشتے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے، فرض کریں اب کسی بیوی بیمار ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے جی، دوائی لے آیا، دوائی رکھ دی، دوائی لا تو دی ہے، اب کھاؤ، خود ہی سارا کچھ دیکھو۔
پورا خیال کرنا، دھیان رکھنا دوائی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، کوئی اور چیزیں چاہیے کہ نہیں، کھایا فرق پڑا ہے کہ نہیں، پورا جو ایک احتیاط کے ساتھ پورا دھیان ہے جس طرح بندہ اپنا رکھتا ہے. پھر بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کہہ تھک گئی ہے، کان پہ جو نہیں رینگ رہی، تو اس طرح پھر رشتے قائم نہیں ہوتے، اس طرح پھر دل جڑتے نہیں ہیں. جب کسی کو یہ پتا ہونا کہ یہ جو دوسرا میرا ساتھی ہے یہ میری درد محسوس کرتا ہے، یہ میرے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے، میری خوشی کی خاطر کوشش کرتا ہے، میری ضرورت کو میرے کہنے سے پہلے پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ میری ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہوتا ہے اور خود سے پورا کرتا. میرے ایک دوست ہے ادھر کینٹ میں ہی ہے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہ، اب دیکھیں بات بڑی چھوٹی سی ہے کہ اب ہم سب آج کل موبائل میں اپنا پیکج کرواتے ہیں نا، بیلنس کروا کے، ٹھیک ہے. اب عام طور پہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنا کروا لیتے ہیں، مسز جو ہے جب اس کا ختم ہو جاتا ہے یا بیلنس ختم ہو جاتا ہے، ہمیں کیا تھک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کافی ٹائم نکل جاتا ہے، ہفتہ 10 دن تو اوپر نکل آتے ہیں، پھر جا کے اسے نصیب ہوتا ہے. اب وہ کیا کہتے تھے کہ میری یہ عادت ہے کہ میں پورا دھیان رکھتا ہوں ٹائم کا، جیسے ہی اپنا کروایا فوراً ساتھ اس کا کروانا، جب اس کے کہیں بغیر اس کا کام ہونا ہے اس سے میں نے دھیان رکھنا ہے کہ اسے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہونی ہے اور وہ میں نے اسے پرووائڈ کرنی ہے. تو پھر دل میں محبت کیوں نہیں پیدا ہونی؟ یہ اصل میں محبت جو ہے نا وہ ایک نتیجہ ہے ان سارے کاموں کا، اور پھر پوزیٹیو فیڈ بیک چلتا ہے. جب مجھے محبت پیدا ہوتی ہے تو مزید پھر انسان خیال کرتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، محبت کے اندر پوزیٹیو فیڈ بیک کا میکانزم چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جس بندے نے کبھی کسی کا خیال رکھا ہی نہیں نا، کبھی کسی سے ایک جذباتی ریلیشن میں وہ گیا ہی نہیں، وہ اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا، وہ اس کی جو فینٹیسی ہے اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. تو اسے چاہیے کہ کبھی ذرا خود سے خیال کسی کا رکھنا شروع کرے، پھر دیکھیں ذرا، پھر جو خوشی محسوس ہوگی نا، دوسری کی خوشی میں خوش ہو کر جو خوشی محسوس ہوگی، دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کر کے جو دل میں خوشی محسوس ہوگی، پھر پتا چلے گا یار جینے کا اصل ڈھنگ تو یہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے جینے کا جو ہم جی رہے ہیں. جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا، جسٹ لیونگ ٹوگیدر. بعض اوقات میاں بیوی بھی جسٹ لیونگ ٹوگیدر ہی ہوتے ہیں میاں بیوی، لیکن جسٹ لیونگ ٹوگیدر بائی ڈیفالٹ. اب کیا کریں، شادی ہو گئی، ماں پیوں نے کرتے ہیں، ہم رہ رہے ہیں. نہیں، یہ تعلق نہیں ہوتا. تعلق ایک شعوری جذباتی تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. اور آپ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اس پر ہم انشاءاللہ لہذا کوئی ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ. سیرت کے حوالے سے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تمام ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ان کے درمیان کیسے مینج کرتے تھے آپ. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بندوں میں بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی عائشہ سے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو آپ کے مطلب کہ ہے ہی، میں یہ پوچھ رہا ہوں بندوں میں کس سے کرتے ہیں؟ تو فرمایا عائشہ کے والد سے. یعنی ابو بکر بھی کہا جا سکتا تھا لیکن کہا عائشہ کے والد سے. تو اس کو ہم بعض اوقات بہت ہی ٹابو بنا دیتے ہیں، دیکھو جی دیکھو یہ کہو جی گل کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں. اچھا اسی کی دوسری انتہا کیا بلا کہ شرم و حیا کا بھی ایک معاملہ ہے. میاں بیوی کا تعلق بھی وہ ایک پردے کا معاملہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے. میاں بیوی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلے عام سرے عام جو کچھ مرضی کرتے پھرو کہ ہم تو میاں بیوی ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو بھی آپ کا تعلق ہے اس کی بھی ایک پردہ داری ہے. ایک میاں کا سطر ہے، ایک بیوی کا سطر ہے، ایک ان دونوں کے مجموعے کا بھی ایک سطر ہے، اس جوڑے کا بھی ایک سطر ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا. تو یہ دل کی محبت کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے ہاں نہیں رہتی. اگلی بات کیا، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور رحمت. رحمت کیا ہوتا ہے؟ رحمت رحم سے ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. یہ رحم جو ہے، یہ لفظ رحم مادر سے ہے نا. یہ کیا بلا، اس کی سائیکی بلا کیا ہے اس پورے لفظ کی؟ اس پورے لفظ کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر مہربان ہوتے چلے جانا. اگلے کی طرف سے اگر تکلیف وغیرہ بھی مل رہی ہے، ماں ہے رحم مادر میں، اس کے بچہ ہوتا ہے، بچہ تکلیف پر تکلیف سے دے رہا ہوتا نا، لیکن ماں کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہوتی ہے اپنے بچے سے. یہ تعلق ہوتا ہے رحم کا کہ دوسرے کی طرف سے فرض کریں کوئی کمی کوتاہی بھی ہے، کوئی تکلیف والا معاملہ بھی ہے، اگلے کی غلطیوں کو برداشت کرتے ہوئے اس پر مہربانی جاری رکھتے رہنا، یہ ہوتی ہے رحمت. اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے یہ کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تعلقات میں یہ پیدا فرمائے. ان فی ذلک لآیات، یقین کرو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یہ قومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں، یہ جو تین چیزیں نا، سکون حاصل کرنا، پھر مودت اور رحمت ہونا، اور سکون کو میں نے وسیع کیا آپ کے سامنے، انسان بحیثیت مجموعی
یہ سب چیزیں میاں بیوی کے آپس میں ہونی چاہیے ٹاپ پر. اگر ادھر ادھر یہ تعلقات قائم ہونے لگ جائیں گے نا تو پھر آپس کا بانڈ ویک ہوگا. یہاں پر ہم جو اصل غلطی کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ فزیکلی تو میاں بیوی کو صرف آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا چاہیے، لیکن ایموشنلی، سائیکولوجیکلی وہ تعلق بھی صرف اپنی بیوی سے ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے دکھ درد تو کسی اور سے شیئر کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں، شیئرنگ، پلاننگ، وہ تو آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ویسے آپ کہیں کہ میں نے کوئی ایسا ویسا تو کچھ نہیں کیا، میرا ویسے بیوی کے ساتھ صرف تعلق ہے. نہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر انسان کے اس تعلق کو صرف جسمانی تعلق سمجھ لیا، آپ نے نفسیات اور جذبات اور روحانیت اسے نکال دی. بڑی آج یہاں مسئلہ ہوتا معاملہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ پہلے آپ ذرا کبھی جائزہ لیں، یہ جو ہمارے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں یہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اچانک سے جو ہے وہ معاملہ آگے تو نہیں پہنچ جاتا نا. بات شروع باتوں سے ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات کر کے اچھا لگنا، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے چلے جانا، بیوی سے بات شیئر نہیں کرے، دوسروں سے باتیں شیئر کرتے رہنا بیٹھ کے ڈھیروں باتیں کرتے رہنا گھنٹوں. کولیگ ہے، کوئی اور ہے، کسی کا کوئی ساتھ کام کرنے والا ہے، ساتھ پڑھنے والا ہے، جو بھی معاملات ہیں. جب یہ چیز بڑھتی جاتی ہے تو پھر وہ بانڈ ویک ہوتا چلا جاتا ہے، انسان ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی کسی اور سے اٹیچ ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ تو ہے ایک آئیڈیل تعلق، جس کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. اب لباس کیا کرتا ہے؟ انہ لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے. کتنی ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر، ایسے ہی ہے نا. اور ہم لباس کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں. لباس گندا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ہم گندے ہو گئے. اور جب ہم خود اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں تو پھر لباس کو صاف کرنا اس کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنا پارٹ سمجھتے ہیں نا اسے. یہ ہوتا ہے لباس کا مطلب، کہ وہ اگر آپ کا لباس ہے تو اس نے آپ کے عیب چھپانے، آپ نے اس کے عیب چھپانے. اس نے آپ کو اپنا سمجھنا ہے اور آپ نے اس کو اپنا سمجھنا ہے. ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچانا ہے. ایک تو گرمی سردی صرف ٹمپریچر والی ہے نا، ایک ویسے وہ جو گرمی سردی کہتے ہیں نا، ذرا گرمی سردی ہو گئی کہتے ہیں نا، گرما گرمی ہو گئی اور سرد مہری ہو گئی. یہ بھی مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پوائنٹ سمجھ رہے میرا؟ ان سب چیزوں سے بچانا ہے، اپنی گرم مزاجی سے بچانا ہے، اپنی سرد مہری سے بچانا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر ایک دوسرے کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک میاں ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ ایسا بیہیویئر اختیار کرے کہ اس کے سارے خاندان میں اس بندے کی عزت بنے، کہ دیکھو کنی چنگی بڈھی ہے جی. بیوی ہے تو اس کے بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسا اچھا بہیو کرے، اس کے پچھلے خاندان میں کوئی کام پڑے، کوئی بات ہو تو وہ ایسا رول اپنا رکھے کہ وہ کہے ہاں یہ بندہ چنگا ہے، بجائے اس کے کہ کہے کہ یہ خود تو بڑا اچھا ہے لیکن بڈھی اس کی پتہ نہیں کیسی جی، اس کی یہ کیسی بڈھی، اس کی یہ کیسا بندہ ہے اس کا. اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں کیا. نہیں، اس کا جو امپریشن ہے پوری اس اپنی فیملی میں، وہ تو آپ نے خراب کیا نا. یہ تعلقات کتنے وسیع ہیں، تو ہم ذرا سمجھیں، ان چیزوں کو ہم اگنور کرتے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا جو تصور ہے نا بڑا محدود کر کے رکھا ہوا، اس لیے تو مسائل ہے. تو ایک دوسرے کی خوبصورتی کا ذریعہ، ایک دوسرے کی نیک نامی کا ذریعہ، ایک دوسرے کی پروٹیکشن کا ذریعہ، اب ایک دوسرے کو اپنا سمجھنا، یہ سارا کو لباس کے اندر آ گیا. اور بھی بڑی چیزیں آئیں گی، آپ پڑھتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں. اگر یہ حس بیدار ہو جائے کہ ہم نے اس پر سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ حس پیدا فرمائے، وہ پیدا ہو جائے گی تو پھر تلاش پھر ہم سارے کر لیں گے انشاءاللہ. اب مزید آگے چلیں تو قرآن مجید نے میاں بیوی کے آپس کے تعلق کو یہاں تک بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کی اذیت گوارا نہیں ہے، اپنی لذت کے لیے بھی. یو نو واٹ آئی مین؟ ذرا غور کریں نا، ہم مسائل کو بڑا سطحی طور پر دیکھتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. یہ آپ سے مینسز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے یہ تو اذیت ہے، تکلیف کی بات ہے، اس دوران دور رہو. کیا مطلب ہے؟ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ دوسرے کو اذیت دیں، چاہے آپ کو لذت ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے قربان کریں، لیکن دوسرے کی اذیت جو ہے وہ آپ کو گوارا نہیں ہونی چاہیے. یہ تعلق پورا جو مغرب کا ایک تصور ہے اس سے بالکل الٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اب یہ اذیت جو ہے وہ صرف جسمانی تو نہیں ہے، پھر بات وہیں آ جائے گی، انسان صرف جسم کا نام تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جسمانی طور پہ اذیت، نفسیاتی طور پہ اذیت، جذباتی طور پہ اذیت. نفسیاتی طور پر اگلے کو اس طرح دباؤ میں رکھنا کہ اگلا بندہ اس رشتے کو سمجھے کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں، میں کدھر قید ہو گیا ہوں.
اور جذباتی طور پر اگلے کا جیسے کہ جذبات سے کھیلنا، اگلے کے جذبات کا مذاق اڑانا، اگلے کے جذبات کا چرچا کرتے پھرنا باہر، یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی اذیت ہمیں گوارا نہیں ہونی چاہیے. اس سے آگے چلتے ہیں. اب وہ ماسٹر لفظ آ رہا ہے اس پورے تعلق کے بارے میں جو قرآن نے یوز کیا سورۃ النساء میں. منکوحہ عورت کے لیے اور نکاح کرنے والے مرد کے لیے جو قرآن نے لفظ یوز کرتا ہے وہ نکاح کا نہیں یوز کرتا. حالانکہ نکاح بھی عربی کا لفظ ہے نا، لیکن جس کا نکاح ہو جاتا ہے یا جو نکاح کرنے کے لیے مرد اپنے آپ کو آگے پیش کر رہا ہے اس کے لیے قرآن نے لفظ پتہ کیا یوز کرتا ہے؟ خواتین کے لیے یوز کرتا ہے محصنات، اور مرد کے لیے یوز کرتا ہے محسنین. یہ حسن سے نون، یہ قلعے کو کہتے ہیں. اب آج کل آپ کو پتا کہ جب اب یہ ارطغرل اور عثمان غازی کے ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے آپ کو کافی پتہ لگ گیا ہوگا کہ قلعہ کیا ہوتا ہے اور قلعہ دار کیا ہوتا ہے اور قلعے کا جو سپہ سالار ہے وہ کیسے قلعے کی حفاظت اور سارا معاملہ کیا ہے. اب اس سارے تصور کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں نا قلعے کو. اب ذرا دیکھیں، محسنات اس کو کہتے ہیں جو قلعے میں محفوظ ہو، ایسی خاتون جو قلعے میں محفوظ ہو. اب قلعے میں آپ کو پتا دو کام ہوتے ہیں، قید بھی ہوتا ہے محفوظ بھی ہوتا ہے. اب کوئی خاتون اپنے آپ کو قلعے کے اندر محفوظ محسوس کرتی ہے یا قید محسوس کرتی ہے؟ قرآن میں تو اسے اس نکاح کے قلعے میں محفوظ کرنا چاہتا ہے. اور عورت آج کی جو مغربی اور مغرب زدہ آپ کہہ لیں عورت، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو اس قلعے میں قید محسوس کرتی. یہ بات تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی جو میں نے ابھی بھی کی ہے نا. اب ذرا اگلی بات ذرا مشکل ہے، ذرا دل تھام کر سنیے گا. بینگ اے میل، ٹھیک ہے. قرآن مجید جو مرد کا تصور پیش کرتا ہے وہ تصور پیش کرتا ہے جو اپنی بیوی کو اپنے قلعے میں محفوظ رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے بیرونی خطرات سے. پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا تتی وہاں نہ لگن دے، اسے کوئی خطرہ اس تک نہ پہنچنے دے، اپنی جان پر کھیل کے اس کی حفاظت کرے. ایسے ہی کرتا ہے قلعے کا جو ہوتا ہے مالک، نہیں جان تک قربان کر دیتا لیکن اپنے قلعے والے جو ہیں ان کو خطرہ نہیں پہنچنے دیتا. جبکہ ہم مرد کیا چاہتے ہیں کہ ہم وہ والے قلعے دار بنے جو ظلم کرتے ہیں اپنے لوگوں پر، ٹیکس لگاتے ہیں زیادہ سارا، بیٹھ کے انجوائے جو ہے وہ اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو مرضی ہو. جو قلعے والے ایسے کرتے ہیں نا ان کے لوگ پھر آج نہیں تو کل چلے جاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اصل ذمہ داری تو مردوں پر عائد ہوتی ہے نا. تو قرآن مجید جو تصور پیش کرتا ہے اس مرد کا جو نکاح کے لیے سامنے آتا ہے اور خاتون کو اپنے نکاح میں لے کر آتا ہے، آپ الفاظ چیک کریں قرآن مجید کے کیا ہیں. یہ اسپیشلی وہ جو ینگسٹرز ہیں نا جن کو بہت جذبات ان کے ابھرتے ہیں کہ بس ہماری جلدی سے کسی سے شادی ہو جائے، ادھر پہلے محسوس کریں کہ کیا وہ اس قابل ہو گئے کہ واقعی وہ اتنا ایک قلعے کے طور پر ایکٹ کر سکتے ہیں اس پورے معاشرے میں. کسی جان کی انہوں نے ذمہ داری اٹھانی ہے، کسی کے جسمانی ضروریات کا، کسی کے نفسیاتی ضروریات کا، کسی کی جذباتی ضروریات کا، کسی کی روحانی ضروریات کا خیال رکھنے کی پوری ذمہ داری وہ اٹھا سکتے ہیں. پورے معاشرے کی تند و تیز ہواؤں سے، فتنوں سے، خطرات سے، باتوں سے، تانوں سے، سب چیزوں سے اسے بچا سکتے ہیں. کیا وہ اسے اپنے رشتہ داروں کے تانوں سے اور جسے کہتے ہیں بدتمیزیوں سے اور برے رویوں سے بچا سکتے ہیں؟ کیا وہ اسے اپنی بدتمیزی سے بچا سکتے ہیں، اپنے غصے سے، اپنی بے رخی سے بچا سکتے ہیں اسے؟ اگر تو بچا سکتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، کنگریچولیشن، یو آر اے مین، ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ اس درجے پر پہنچ جائیں گے. سمجھو بات. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہے نکاح کا اصل تصور. اچھا اب اس کے بالکل ساتھ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں. قرآن مجید کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے، اور اس دفعہ آپ کوشش کیجیے جب آپ رمضان میں پورا قرآن مجید جب سنیں گے نا تو جس موضوع سے ریلیٹڈ آیات آتی چلی جائیں گی نا اس کو ذہن میں آپ نا ایک پروفائل اس کا تیار کرتے رہیے گا کہ اچھا معاشی معاملات میں قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ ساری ترتیب سے نا اپنے ذہن میں ایک اس کا انڈیکس بنائیے. معاشرتی سطح پر میاں بیوی کے تعلق میں قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ادھر اس نے یہ کہا ہے، اچھا پھر دوبارہ آپ یہ بات کہیے، اچھا تھوڑا سا آگے جا کے آپ یہ بات کیجیے، سارے کو ذرا اکٹھا کیجیے گا، دیکھیے گا کیسا وہ ایک خوبصورت گلدستہ بنتا ہے. پھر جو بات جس جگہ کہی جا رہی ہوتی ہے اس کا سیاق و سباق اس کو ایک الگ ہی شان دے دیتا ہے. اب یہاں جو محسنین کا ذکر ہے اس کے بالکل ساتھ ذرا دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، محسنین غیر مصافحین، ایک دوسرے کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، نکاح کرنا ہے. غیر مصافحین میری لذت پوری کرنے کے لیے نہیں. ہم نے نکاح کا مسئلہ جو بنا دیا نا اس سے مسئلہ بن گیا سارا.
ہم نے نکاح کا مقصد لڑکے نے لڑکی نے کیا ہونا دیا، مجھے اچھا لگ گیا، مجھے خوبصورت لگ گیا، میرے جذبات جو ہے وہ خاص قسم کے ہارمونز میرے بڑھ گئے، بس یہ تو مقصد نہیں تھا یار. باقاعدہ کہا قرآن نے غیر مسافحین، صرف یہ تمہارا مقصد نہیں ہے. اصل تمہارا مقصد جو ہے وہ پورا معاشرتی سوشل لیول پر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کا. اب اس کو ذرا اگر آپ تصور میں رکھیں تو پھر دیکھیں ذرا، ہمارا اصل میں مقصد چونکہ الٹا ہو گیا، اس مقصد کے لیے ہم نے مختلف ذریعے اپنائے، ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ نکاح بھی نکل آیا اتفاق سے. کیا خیال؟ کیونکہ ہم جس معاشرے میں ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ نکاح ہے، تو بس اب ہم نے نکاح کر لیا. یہ کون سا نکاح ہوتا ہے جو ہم نے پھر نکاح کر لیا، کچھ ہوا پھر ہم نے نکاح کر لیا؟ یہ کون سی سینس ہوتی ہے؟ آج کل معاشرے میں نہیں ہو رہا. بالعموم دوسری شادی کے بارے میں جس پہ آج میں انشاءاللہ آخر میں بات کروں گا، اس کا تو مقصد اس کے علاوہ کوئی اور ہی نہیں. آگے الفاظ کیا کریں، قرآن نے بات ابھی ختم نہیں کی، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے یاریاں لگانے کے لیے نہیں. اندازہ کریں قرآن، ہمارا کیا ہوتا ہے؟ چوری چھپے یاریاں لگانا، لذت پوری کرنا، نکاح تو پھر بیچ میں ویسے ایک ذریعے کے طور پہ آ جاتا. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کا ایک الگ مقصد اور تصور پیش کر رہا ہے، ان دو چیزوں کی نفی کر رہا ہے. ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اہم نقطہ. اب جی یہ نکاح کا اصل مقصد اور میاں بیوی کو آپس میں ہونا کیسے چاہیے، یہ ہے اصل اس کا تصور. اوکے ہوگی بات؟ اچھا ایک بات ذرا سمجھ لیں، ابھی تک جتنی باتیں آئی نا کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، بہت ساری چیزوں سے پروٹیکٹ کرنا، میں نے کافی ساری چیزوں کا ذکر کیا. ایک چیز ہے جس کا قرآن مجید نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، وہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. میاں بیوی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کریں. میاں کا اصل میں کوئی مقصد ہوگا، بیوی کا مقصد ہوگا، لیکن وہ دونوں انسان ہیں نا، دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ان کا اصل مقصد زندگی کا کیا ہے؟ انسان کا مقصد پہلے بڑا ہے نا، وہ بندے کا بھی ہے، بڈھی کا بھی ہے. کیا خیال؟ دونوں کا ہے نہیں. ہم اس کو بھول جاتے ہیں جب میاں بیوی بن جاتے ہیں نا، باقی ساری چیزیں پیچھے چھوڑ آتے ہیں کہ نہیں اب تو میاں بیوی ہو گئے، انسان تھوڑی رہے. نعوذ باللہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، انسان تو ہے نا. تو جو انسان کا مقصد تھا وہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو انسان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ کے غلام کے طور پر زندگی گزارنا، اور گزارتے ایمان کی حالت میں مر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے جنت تک پہنچنا، جہنم سے بچنا. یہ پورا اصل مقصد، گرینڈ پرپس. اس مقصد کی خاطر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ایک دوسرے کی. کتنا وسیع تصور آ گیا، اندازہ کریں آپ. یہ ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا تھا کہ ایک ہے ایک دوسرے کی جسمانی ضروریات، نفسیاتی ضروریات، جذباتی ضروریات، ایک ہے اس کی روحانی ضروریات. روحانی طور پر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا. میں اپنے آپ سے پوچھوں نا، میں باہر اپنے دوستوں میں، اپنے جن کو میں دعوت تبلیغ کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت درس دے رہا ہوں، ان میں سے اگر فرض کریں کچھ لوگ میرے ساتھ تعلق میں آ جاتے ہیں، میں ان کا بڑا خیال کرتا ہوں، دھیان رکھتا ہوں، اچھا آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، گھر جا کے سائڈ پر رکھتا ہوں، بات سمجھ رہے، اور اب میں اثر اسی پھر نکل آتا ہوں. تو پھر کوئی زندگی نہ ہوئی. پوائنٹ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اصل جو آپ کا مقصد تھا وہ تو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، اصل ایک بڑی اہم بات ہے. اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری جس کی آپ پر مجھ پر عائد ہوتی ہے وہ اپنا ساتھی ہے، اپنا جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بھی بڑے ذرا مختلف ڈائمینشن ذرا دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ اگلے کو پھر نیکی پر ابھارنا، ٹھیک ہے، اگلے کو برائی سے دور کرنے کی کوشش کرنا. اب وہ سورۃ توبہ کے الفاظ آپ کو یاد آ رہے ہوں گے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، سپورٹرز ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ معروف پر موٹیویٹ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، اور منکر سے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، منکر کو جھاڑتے ہیں. یہ ان کا مقصد ہے نا پورا. اسی طرح ایک دوسرے کی محبت میں اس حد تک آگے نہ نکل جانا کہ محبت کی خاطر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہی پس پش ڈال دیں. اگر کوئی یہ کرے گا تو آپ اندازہ کریں نا، اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی محبت کی خاطر، کیا کریں جی گھر والی ایسے کہتی ہے، وہ کہتی ہے کماؤ زیادہ کرو، یہ کرو، تو اس لیے میں پھر لا رہا ہوں سارے بیوی بچوں کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے، وہ ایسے کرتی ہے، مجھے کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یہ تو کرنا ہی پڑتا. اسی طرح ذرا دل تھام کر سنیں بیوی کے لیے بھی. ابھی بات وہ آگے جا کے آئے گی کہ بیوی نے شوہر کی بات ماننی ہے. یہ بات پہلے سمجھ لیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق.
خالق کی معصیت میں تو مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. اگر میاں بھی بیوی کو حکم دیتا ہے کسی غلط کام کا، اور ذرا دل تھام کر بات سنیں، آج کل یہ بڑے مسائل ہیں. میں جس طرح آپ کو کہہ رہا تھا نا، غلط چیزیں دیکھنے سے جب ہمارا ذہن گندا ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم ایک دوسرے سے غلط مطالبات کرتے ہیں. میں ایز اے پریکٹیشنر، کلینکل پریکٹیشنر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ مسائل ہیں، ہمارے گھروں میں مسائل ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب نہ کرے اگر کوئی دوسرا ساتھی، تو پھر غلط الزام لگائے جاتے ہیں، باہر مشہور کیا جاتا ہے، جی دیکھو جی میری تجھے ضرورت پوری نہیں کرتی، میرا تو یہ کرتی، میرا تو وہ کرتی. اب وہ جو بیچارہ جو شریف ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ شرم و شرمی، اب کیا بات کرے کہ مجھ سے کیا توقعات اور کیا مجھ سے مطالبے کر رہا. وہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیز شریعت نے منع کی ہے وہ منع کی ہے، وہ پکی ٹھکی منع ہے. اس کے لیے اگر اگلا تمہیں دھمکی دیتا ہے طلاق کی، اگلا تمہیں دھمکی دیتا ہے میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، نہیں، پہلے تم بندی اللہ کی ہو، بعد میں بیوی کسی کی ہو. اسی طرح شوہر ہے، پہلے وہ بندہ اللہ کا ہے، بعد میں شوہر کسی کا. لیکن اس کا بھی ایک جو دوسرا شیڈ ہے، دوسری جو ایک ڈائمینشن ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، تاکہ ہم کسی ایک انتہا میں نہ نکل لیں، کسی بات کا غلط مطلب نہ ہم نکال لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خام خواہ کی پارسائی کے چکر میں ہی اپنا ایک تقویٰ کا تصور بنا کر دوسرے کو جنرل انجوائمنٹ بھی نہ لینے دینا. مثلا بالکل ایک بندہ کہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے، بالکل چہرے پر ایک متانت اور سنجیدگی، گھر بھی بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں، شغل کی بات بھی زیادہ ہنستا بھی اپنی بیوی کو دیکھ لے تو ہنسا کم کرو، موت کو یاد کرو، تو وہ اگلی کہے گی منو نہیں مار دے تو مجھے نہ منو موت یاد کرانی. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں. ایک جو جائز انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ ہے اس کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ حبس پیدا نہ ہو جائے. گھر والوں کے ساتھ باہر جانا، آؤٹنگ پر جانا، کھانے پینے کے لیے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اعتدال کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہ ہر روز ہی باہر نکلے ہوئے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ نہیں باہر کا تو ہم کبھی اللہ معاف کرے، باہر تو ہم کبھی جا نہیں سکتے. ہاں گھر والوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، خود جا سکتے ہیں. پھر بیوی اگر چاہے کہ میں اگر اپنے رشتے داروں کے ساتھ جاؤں یا کچھ، تو پھر میری اجازت کے بغیر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ہاں انتہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے. میں چونکہ اب ایک بندے کے طور پر بات کر رہا ہوں تو زیادہ میں بندوں کو باتیں سناؤں گا، آپ پریشان ہوئے گا، مائنڈ نہ کیجیے گا کہ میں یہاں سے اٹھوں تو آپ کی طرح ڈاکٹر صاحب کو پکڑنے والا، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں جو فریقین ہیں ان کو اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو جائز انٹرٹینمنٹ ہے، جائز ایک دوسرے کے ساتھ جو ایزی انوائرمنٹ ہے وہ قائم رکھنا چاہیے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات کیا کہتے ہیں؟ گھر میں آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ آپ ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، بالکل ایک ایزی لائف گزارتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وہ بات ہے نا کہ وہ جب حبشی تھے، وہ کوئی کرتب دکھا رہے تھے اپنا جنگی، تو انہوں نے جب دیکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے باقاعدہ انہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آگے ہو کے کھڑا ہوتا ہوں، تم ساتھ ہو کر دیکھ لو. اور پھر پوچھا کہ ہاں کافی ہے کیا اور دیکھنا. یہ اہم بات ہے، کیونکہ بندہ ہے، اس کی خواہشات اور ہیں، بیوی کی خواہشات اور اس کی مصروفیات اور ہیں. اب بندے کو بعض اوقات ایک کام بڑا عجیب سا لگ سکتا ہے کہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس کے لیے بڑی اہم چیز ہے. تو ایک دوسرے کی ضرورتوں کو ایک دوسرے کے حساب سے سمجھنا، جس کے لیے میں نے لفظ ایمپیتھی یوز کیا، ایک دوسرے جسے کہتے ہیں دوسرے کے جوتوں میں پاؤں رکھ کر سوچنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ تھا پورا معاملہ کہ جس میں ہم نے کیا دیکھا کہ سکون حاصل کرنا، ایک دوسرے کو پہلے سب سے تو ایک دوسرے کو انسان سمجھنا، اوریجنلی سیم سٹیٹس کا سمجھنا کہ میری بیوی اوریجنلی سیم سٹیٹس کی ہے، اس کے وہی رائٹس ہیں، وہی اوبلیگیشن ہیں. یہ تو اس نے گھر داری کے لیے، گھر کو ادارہ چلانے کے لیے اس نے میری اطاعت قبول کی ہوئی ہے اور مجھے اس کا بڑا بنایا گیا ہے. نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر جو ہے ہی گھٹ گیا اور میں بڑا افضل اور میں نے تو اس کو مسافر پاس رکھ لیا. نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ رشتے کی بنیاد نہیں ہے. نکاح کیا ہوتا ہے ذرا آپ غور کریں. نکاح دو آزاد اشخاص کا آپس میں سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے. نکاح از اے سوشل کنٹریکٹ نا، یہ تو سنا ہوگا آپ نے. اب کنٹریکٹ کون کرتا ہے؟ معاہدہ کن دو کے درمیان ہوتا ہے، دو آزاد فریقوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ مالک اور غلام کے درمیان کبھی معاہدہ ہوا ہے؟ تو دو آزاد اشخاص ہیں جن کے درمیان کنٹریکٹ ہوتا ہے. خاتون کے لیے جو اجازت ہے کی ضرورت ہے اور ولی کی ضرورت ہے، سارا کچھ وہ بھی پہلی شادی کے لیے. آپ کو پتا ہے متعلقہ یا بیوہ ہو تو پھر وہ ولی کے بغیر بھی اس کو شریعت نے حق دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اوریجنلی اس کو جو حق تھا وہ اس کی حفاظت کے پیش نظر اس کو یہ بات کہی گئی تھی. اب دو آزاد اشخاص کا آپس میں سوشل کنٹریکٹ ہے کہ تم جے کچھ کرو گے، میں جے کچھ کروں گی. یہ معاہدہ ہے، باہمی معاہدہ ہے. اس معاہدے کی خلاف ورزی اگر ایک بھی فریق کی طرف سے ہوتی ہے تو زیادتی کی بات.
تو پہلی تو یہ سینس ہے. پھر کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرنا ہے, اور پھر اس سے آگے مودت, امپیتھک ریلیشن شپ, پھر رحمت, پھر یہ اللہ تعالیٰ کی آیت سمجھنا, اسے نشانی اللہ کی سمجھنا, انسان کا ایک اعلیٰ مقام سمجھنا, اور پھر آگے لباس ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کی اذیت نہ ہو, اور پھر اس سے آگے ایک دوسرے کی پروٹیکشن اور قلعے کا معاملہ, ہر طرح کی پروٹیکشن, اور پروٹیکشن میں سب سے ٹاپ پر پروٹیکشن کیا ہے, جہنم کی آگ سے پروٹیکشن. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ اب پورا تصور ہمارے سامنے آ گیا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے اور میاں بیوی کا تعلق آپس میں ہونا کیسے چاہیے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے تعلق میں کوئی ایشو پیدا ہو جائے, کوئی پرابلم پیدا ہو جائے, تو اسے سولو کیسے کرنا.